یہ 8-10 روز ہم نے اسی کوٹھی میں گزارے۔ انسپیکٹر دربار سنگھ اس کوٹھی کے ایک اندرونی کمرے میں مقید تھا اور سارا دن لمبی تان کر سوتا رہتا تھا۔ سائیں علی اور زری گل میں آنکھ مچولی جاری رہتی تھی۔ زری گل نے اس روز سے کوئی زرد کپڑا پہننے سے توبہ کر لی تھی، تاہم سائیں علی اب بھی اسے دیکھ کر جلال میں آ جاتا تھا۔ غزالہ اور نشا دو مختلف مزاج اور کردار کی لڑکیاں تھیں، لیکن وقت کی مجبوری تھی، ان دونوں کو ہر وقت ایک ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ نہ جانے نشا سے کس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے اور غزالہ کے درمیان کوئی رومانی تعلق ہے۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شوخی سی ابھر آتی تھی اور وہ بہانے بہانے سے غزالہ کا ذکر کرنے لگتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہہ ہی دیا، جہانی جی، اتنی سندر اور اتنی اچھی جیون ساتھی آپ کو 20 جنم میں بھی نہیں ملے گی۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ وہ آپ سے پیار کرتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اسے جلدی سے شادی کی ہتکڑی پہنا کر دل کے لاک اپ میں بند کر دیجیے۔ میں نے اس کی شوخ بات کا جواب سرد مہری سے دیا تو نشا بھاپ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے اور آئندہ کے لیے محتاط ہو گئی۔ ان 8-10 دنوں میں مجھے جس فکر نے سب سے زیادہ تنگ کیا وہ متھن کی فکر تھی۔ اس کا منحوس چہرہ بار بار میری نگاہوں میں آتا تھا اور اس کے ساتھ ہی شیخ عاصم کی کرخ صورت بھی نگاہوں میں گھوم جاتی تھی۔ میں نے متھن کو تلویڑ کے نواحی پڑاؤ میں دیکھا تھا اور اس کے فوراً بعد میں نے پڑاؤ چھوڑ دیا تھا۔ اب مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ شیخ عاصم کے اس ہرکارے نے کہاں تک میرا پیچھا کیا ہے۔ ظاہر تھا کہ پڑاؤ سے اسے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ میں اور غزالہ پڑاؤ میں رہائش پذیر رہے ہیں اور وہاں سے سفیر احمد کے ساتھ نکلے ہیں۔ سفیر احمد کے حوالے سے متھن فیروز پور پہنچ سکتا تھا اور وہاں سے ٹو لگاتا ہوا فرید کوٹ اور پھر اس کوٹھی تک بھی پہنچ سکتا تھا۔ متھن کے اس کوٹھی تک پہنچنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص بھی یہاں پہنچ گیا ہے جس نے پچھلے چند برسوں میں میری تلاش پر کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں اور مجھے اذیتناک موت دینا جس کی زندگی کا اولین مقصد بنا ہوا ہے۔ ایک روز میں نے سفیر احمد کو ٹو لینے کے لیے فیروز پور بھیجا۔ سفیر اور اس کے بھائی حاجی بادشاہ کی رہائش فیروز پور میں تھی اور یہ سامنے کی بات تھی کہ اگر متھن مجھے ٹریس کرتا ہوا پنجاب آیا ہے تو فیروز پور میں سفیر احمد کے گھر ضرور پہنچے گا۔ سفیر احمد چونکہ خود بھی دشمنی دار تھا، وہ کوٹھی سے باہر نکلنے میں بہت محتاط رہتا تھا اور فیروز پور جاتے ہوئے تو اس کے لیے خصوصی احتیاط لازم تھی۔ وہ اپنے ایک مسلح ساتھی کے ساتھ رات کے وقت نکلا اور ایک دن فیروز پور میں رہ کر رات ہی کو واپس آ گیا۔ اس نے خیریت کی اطلاع دی اور کہا کہ ایسے کوئی آثار نہیں ملے جن سے اندیشہ پیدا ہو کہ راجستھان سے کوئی ہمارا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ اس نے کہا، میں اپنے خاص بندے کی ڈیوٹی لگا آیا ہوں، وہ میرے ملنے جلنے والوں پر نظر رکھے گا اور اگر کوئی مشکوک بندہ نظر آیا تو فوراً ہمیں اطلاع کر دے گا۔ فیروز پور سے سفیر احمد ایک اہم اطلاع بھی لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ تلویڑ کے نواح میں جس پڑاؤ کو چھوڑ کر ہم آئے تھے وہاں مہاراج رتن سنگھ کے آدمیوں اور منوج کمار کے ساتھیوں میں شدید جھڑپ ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلسل 6 گھنٹے فائرنگ ہوتی رہی ہے۔ دونوں طرف کے کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، تاہم منوج کے اکثر ساتھی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ منوج خود بھی شدید زخمی ہوا ہے، اس کی آنکھ میں گولی لگی ہے اور وہ بیکانیر کے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس کی سابقہ محبوبہ اور مہاراج رتن سنگھ کی دھرم پتنی پرم کماری کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ میری نگاہ میں پرم کا جلا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ کتنا عبرتناک انجام ہوا تھا اس خوبرو لڑکی کی کتھا کا۔ اس نے پیار تو کیا، لیکن جب افسانے کو انجام تک پہنچانا ممکن نہ ہوا تو اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا چاہا۔ اپنے پیار کی قربانی دے کر وہ خاموشی سے اس ڈولے میں بیٹھ گئی جس میں سے بٹھایا گیا۔ اس نے اپنے پتی دیو کو اپنا سب کچھ جان لیا اور اس کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا چاہنے والا اس سے سچی محبت کرتا ہے اور اب ماضی کا آئینہ لے کر کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ وہ اس کی رسوائی کو اپنی رسوائی سمجھے گا اور ان رسوائیوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کی دنیا سے نکل جائے گا۔ لیکن یہاں کہانی مروجہ فلمی کہانیوں سے مختلف ہو گئی تھی۔ پیار میں چوٹ کھا کر منوج زہریلا سانپ بن گیا تھا۔ اس نے نہ صرف پرم کی ازواجی زندگی کو ڈسا بلکہ خود بھی تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اس روداد میں ایک موڑ ایسا بھی آیا جب منوج کی منظور نظر اس کے سامنے تھی، اس کی دسترس میں تھی، لیکن وہ اس سے دور رہنے پر مجبور تھا۔ اس کے جلے ہوئے چہرے پر نگاہ ڈالنا بھی اس کے لیے محال تھا اور کہانی کا یہی موڑ زیادہ اثر انگیز تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا۔ میرا مطلب لنگروال میں لگنے والے میلے کے آخری روز سے ہے۔ یوں تو میلہ 5-6 روز پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن آج اس کی رونقیں عروج پر تھیں۔ ہم فرید کوٹ سے صبح سویرے نکلے تھے، اس لیے 10 بجے کے قریب میلے میں پہنچ گئے۔
خالص دیہاتی میلہ تھا۔ گرد دور ہی سے اڑتی نظر آ رہی تھی۔ کھیتوں کے درمیان کچے پکے راستوں پر بچے بوڑھے رنگ برنگے لباس پہنے میلے کی طرف جاتے نظر آتے تھے۔ ایک دو ٹولیاں ڈھول بجاتی نظر آئیں۔ یہ منچلے ایک بہت بڑی سبز چادر میں چندہ بھی جمع کرتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ تانگوں اور بیل گاڑیوں پر سوار تھے۔ دور دور گندم کے پکے ہوئے کھیتوں میں بھی لال پیلے آنچل لہرا رہے تھے۔ میلے میں لگے ہوئے لاؤڈ اسپیکرز کی آوازیں پورے علاقے میں گونج رہی تھیں۔ مویشیوں کی منڈی میلے کے اصل مقام سے کچھ ہٹ کر تھی، لیکن ازدحام کے سبب سب کچھ گڈمڈ ہو چکا تھا۔ انسان مویشیوں میں اور مویشی بازاروں میں گھسے ہوئے تھے۔ ایسا بھرپور دیہاتی میلہ دیکھنے کا بہت عرصے بعد اتفاق ہوا تھا۔ سفیر احمد کے علاوہ زری گل اور بوٹا سنگھ بھی میرے ساتھ تھے۔ زری گل خاص طور پر اس پنجابی میلے کو بڑے اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ ہم دیر تک میلے کی گہما گہمی میں بہتے رہے۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسے میلے ٹھیلوں میں پولیس کے سادہ پوش گھومتے رہتے ہیں اور مشکوک افراد پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں، لہٰذا میں نے زری گل اور بوٹا سنگھ کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ کوئی ایسا ویسا کام نہ کریں جس سے لوگ خاص طور پر ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کے باوجود زری گل نے ایک جگہ جھگڑا مول لینے کی کوشش کی، تاہم بوٹا سنگھ نے بڑی ذہانت سے معاملہ سنبھال لیا۔ موٹے تازے لڑکوں کی ایک شوخ ٹولی سامنے سے آ رہی تھی۔ بوسکی کے کڑھائی دار کرتے، گلے میں موتیے کے ہار، منہ میں پان دبائے ہوئے، ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے ایک چوڑے چکلے لڑکے نے متروک بوٹا سنگھ کو یوں کندھا مارا کہ وہ دودھ کے ایک بڑے کڑھائی میں گرتے گرتے بچا۔ اس کا ایک ہاتھ دودھ میں گیا، لیکن دودھ ٹھنڈا تھا، اس لیے بچت ہو گئی۔ زری گل نے بھی لڑکے کی یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ وہ تیر کی طرح اس کے پیچھے لپکا اور اس کا گریبان تھام لیا۔ اوے ہاتھی کا بچہ، تم کیا سمجھتے اپنے آپ کو؟ بہت بڑی پہلوان ہے تم۔ اس نے لڑکے کو زور سے جھنجھوڑا۔ لڑکے کے جھگڑالو ساتھی الرٹ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ دنگا ہو جاتا، بوٹا ان کے بیچ میں آ گیا۔ نہیں بھرا جی، جھگڑنا نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ خان یار، غلطی میری تھی، میں دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے زور لگا کر جٹ لڑکے کا گریبان زری گل سے چھڑوایا اور لڑکے کو دھکیل کر دور لے گیا۔ میں نے زری گل کو ڈانٹا اور اسے پیچھے ہٹا دیا۔ یوں یہ مصیبت ٹل گئی۔ بوٹا سنگھ کے بارے میں نے جو اندازے لگائے تھے وہ ایک ایک کر کے درست ثابت ہو رہے تھے۔ بظاہر معمولی نظر آنے کے باوجود وہ معمولی نہیں تھا۔ بہت گہرائی تھی اس شخص کے اندر۔ ایک بہت بڑے آسمانی جھولے کے قریب سے گزر کر ہم ایک خیمہ بازار میں داخل ہوئے۔ یہاں زیادہ تر عورتوں کی دلچسپی کا سامان تھا۔ بہت سستی چیزیں تھیں، لیکن یہ سستی اشیاء خریدنے والی دیہاتنوں کے چہرے پر مجھے جو مسرت دکھائی دی وہ دبئی، پیرس، ہانگ کانگ اور لندن کے شاپنگ سینٹرز میں شاپنگ کرتی بیگمات کے چہرے پر دکھائی نہیں دیتی۔ غریب آنکھوں کی معصوم سے خوشیاں تھیں۔ کانچ کی چوڑیاں، پیتل کے زیورات، پلاسٹک کے برتن، مٹی کے ڈیکوریشن پیس۔ اس پرمسرت بازار سے گزر کر ہم ایک سرکس کے پچھواڑے پہنچ گئے۔ یہاں ہاتھیوں کی ایک جوڑی اپنا بھاری بھرکم لنچ کر رہی تھی اور لوگ دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک شخص نے سفیر احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور اس سے خسر خسر کرنے لگا۔ وہ سفیر کا کوئی شناسا نظر آتا تھا، تاہم اس سے مل کر سفیر کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سانولے رنگ کا 30-32 سالہ شخص تھا۔ آنکھوں سے عیاری عیا تھی۔ میں نے دیکھا کہ سفیر احمد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ اب وہ بہت توجہ سے سانولے شخص کی بات سن رہا تھا۔ 2-3 منٹ بعد یہ گفتگو ختم ہوئی اور سفیر احمد نے الجھے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا، آؤ جی، ذرا مزار تک چلتے ہیں۔ ہم چاروں سانولے شخص کے ساتھ ہو لیے۔ تاہم کچھ آگے جا کر میں نے زری گل سے کہا کہ وہ ہم سے علیحدہ ہو جائے اور ارد گرد نظر رکھے۔ میلے کے شمالی حصے میں ہلکے سبز رنگ کا گنبد نظر آ رہا تھا۔ یہیں پر لنگر شاہ کا مزار تھا۔ مزار کے پچھواڑے چھوٹے بڑے خیمے تھے اور جھگیاں سی بنی ہوئی تھیں۔ بہت دھواں دھار اور میلا کچیلا ماحول تھا۔ تیل والی مٹھائیوں کی خوشبو چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ سانولا شخص ہمیں مزار کے قریب ہی ایک تہخانے میں لے گیا۔ تہخانے میں داخل ہونے کے لیے ایک تنگ سا راستہ تھا۔ اس راستے پر ایک ہٹا کٹا شخص پہرا دینے کے انداز میں کھڑا تھا۔ اندر فرش پر پرالی بچھی ہوئی تھی۔ بہت سے بے فکرے یہاں وہاں بیٹھے سگریٹ نوشی میں مصروف تھے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں چرس کی بو رچی بسی تھی۔ کچھ لوگ بھنگ گھوٹنے میں مصروف نظر آتے تھے۔ ان میں لمبے لمبے چوغوں والے ملنگ نما مسٹنڈے بھی تھے۔ سانولا ہمیں لے کر ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ ہم نے ماحول کا حصہ نظر آنے کے لیے سگریٹ سلگائے۔ سفیر نے سانولے شخص کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ ASI فتیانہ ہے۔
اسی تھانے میں کام کرتا ہے جہاں دربار سنگھ SHO ہے۔ یہ ASI ایک ہوشیار اور چالاک شخص تھا اور اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ بہت باخبر بھی ہے۔ باتوں کے دوران وہ مسلسل چرس کے سوٹے لگا رہا تھا اور باوجود اس کے کہ آنکھیں نشے سے سرخ ہو رہی تھیں، ملاوٹی چرس بیچنے والوں کو ماں بہن کی گالیاں بھی دیتا جا رہا تھا۔ اپنی باخبری ثابت کرنے کے لیے اس نے ایسی باتیں سنائی کہ ہم دنگ رہ گئے۔ اس نے کہا، سفیر صاحب، ہمارا تھانہ نہیں، گندگی کا ڈھیر ہے، وہاں ہر جرم ہوتا ہے، رشوت میں نمبر 1 ہے، جوا کا اڈا وہاں پہ ہے، شراب نوشی وہاں ہوتی ہے، کوئی ہی رات جاتی ہوگی جب وہاں کسی عورت کو خراب نہیں کیا جاتا۔ انسپیکٹر دربار اور سب انسپیکٹر گوپال ایسے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ان کی آپس میں بھی ٹھنی رہتی ہے، دونوں کا گلہ مضبوط ہے۔ انسپیکٹر دربار سنگھ کی تو پوری فیملی پولیس لائن میں ہے، اس محکمے میں یہ لوگ بہت پرانے ہیں۔ دوسری طرف سب انسپیکٹر گوپال بھی IG کا سالہ ہے۔ انسپیکٹر پچھلے 8-10 روز سے غائب ہے، لگتا ہے کسی خاص چکر میں ہے۔ یہ بات اب بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ دربار سنگھ کے جرائم پیشہ لوگوں سے گہرے رابطے ہیں۔ ٹرک والے معاملے کا تو آپ کو بھی پتا ہوگا، اس میں کچھ اور لوگوں کے علاوہ استاد جہانی کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ استاد جہانی جرائم پیشہ لوگوں کے ایک نہایت خطرناک گروہ کا سرغنہ ہے۔ چند ماہ پہلے پاکستان سے جیل توڑ کر بھاگا ہے اور اب فرید کوٹ کے آس پاس کہیں موجود ہے۔ ایک معتبر اطلاع یہ ہے کہ دربار نے استاد جہانی کو پکڑوانے کے لیے کسی گروہ سے 50 لاکھ میں سودا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سودا شنکر کے گروہ سے ہوا ہے۔ میں یہ باتیں سن رہا تھا اور میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس شخص کی باتوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے فوراً یقین آ گیا کہ اس شخص نے 50 لاکھ کی جو بات کی ہے وہ صحیح رہی ہوگی۔ اپنے اقبالی بیانات میں دربار سنگھ نے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے پکڑ کر اپنی ذاتی تحویل میں رکھنا چاہتا تھا تاکہ ٹرک کی تلاش میں مجھ سے مدد لے سکے۔ یہ بات اس وقت بھی میرے دل کو نہیں لگی تھی اور مجھے شبہ ہوا تھا کہ شاید دربار سنگھ لمبی منصوبہ بندی کرنے کے بجائے فوری منافع کو ترجیح دے اور میری گرفتاری کو کسی ضرورت مند سے کیش کروا لے۔ اس دھواں چنڈو خانے میں بیٹھ کر ASI فتیانہ نے جو دوسرا انکشاف کیا وہ زیادہ سنسنی خیز اور حیرت ناک تھا۔ اس انکشاف سے یہ امر پایا ثبوت کو پہنچا کہ گمنام خطوں والے جس معاملے کو ہم ٹاپ سیکرٹ سمجھ رہے ہیں وہ ٹاپ سیکرٹ نہیں رہا۔ کسی امتحانی پرچے کی مانند یہ راز بھی آؤٹ ہو گیا تھا اور اسے آؤٹ کرنے والا وہی سب انسپیکٹر گوپال تھا جس کی انسپیکٹر دربار سے ٹھنی رہتی تھی۔ فتیانہ نے بتایا، سب انسپیکٹر کو کسی طرح دوسرے خط کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اس نے سوچا جب انسپیکٹر دربار سنگھ اپنی جانکاریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ کیوں پیچھے رہے۔ اس نے فرید کوٹ میں موجود ایک شخص سے رابطہ کیا اور اس سے کافی رقم لے کر یہ جانکاری دے دی۔ بعد میں شنکر شکرا کے گروہ کو بھی کسی طرح پتہ چل گیا۔ یعنی اب وہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں؟ سفیر احمد نے پوچھا۔ بالکل موجود ہیں۔ میرا وچار ہے کہ اس وقت مختلف گروہوں کے کم از کم 100 مسلح افراد میلے میں موجود ہیں اور وہ سب کے سب نہایت خطرناک لوگ ہیں۔ وہ سب اس کلو کی تلاش میں ہیں جو گمنام چٹھی کے ذریعے دربار سنگھ کو ملا تھا۔ عین ممکن ہے کہ ان لوگوں میں شنکر اور استاد جہانی بھی شامل ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میلہ خون ریز ہنگامے کی نظر ہونے والا ہے۔ اور پولیس کیا کر رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ فتیانہ چرس کی گولی کو تمباکو میں مسلتا ہوا بولا، پولیس بے بس تماشائی ہے۔ آج سویرے تک تو انہیں خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ اصل صورتحال ہے کتنی سنگین۔ اب وہ کچھ الرٹ ہوئے ہیں مگر کیا کریں گے، وہ آٹے میں نمک کی طرح ہیں۔ اچانک مجھے زری گل کی صورت نظر آ گئی۔ وہ اس تہخانے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ مجھ سے نگاہ ملتے ہی اس نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا انداز چونکا دینے والا تھا۔ میں نے سفیر احمد اور بوٹا سنگھ کو فتیانہ سے باتیں کرتے چھوڑا اور خود باہر آ گیا۔ مجھ سے بات کیے بغیر زری گل ایک طرف جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میں اس سے تعلق ظاہر کیے بغیر اس کے پیچھے پیچھے آؤں۔ ایک بڑے تھیٹر کے سامنے لوگوں کا ہجوم تھا۔ تھیٹر سے باہر ٹکٹ بیچنے والا ایک اونچے مچان پر بیٹھا تھا۔ اسی مچان کے ایک حصے پر 2 لڑکیاں اور لڑکے رقص کر رہے تھے۔ ایک جوڑا دیہاتی لباس میں تھا اور دوسرا شہری لباس میں۔ پلے بیک میں گانا بج رہا تھا۔ ناچنے والے جوڑے اس گانے کا واقعی حق ادا کر رہے تھے۔ لڑکوں کے ہاتھوں کی آوارگی دیدنی تھی۔ لڑکیاں اپنے جسموں کو ربر کی طرح توڑ مڑوڑ رہی تھیں۔ یہ حرکات سرے عام اور اعلیٰ اعلان ہو رہی تھی اور پولیس والے بھی آس پاس ہی گھوم رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کی جیبیں گرم تھیں۔ زری گل تماشائیوں کے درمیان جا کھڑا ہوا اور منہ اٹھا کر رنگا رنگ ناچ گانا دیکھنے لگا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ کیا وہ صرف یہ بےہودگی دکھانے کے لیے مجھے یہاں لایا ہے، لیکن پھر
میری نگاہ لکڑی کے مچان تلے ایک شے پر پڑی اور میں جم کر رہ گیا۔ فتیانہ کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ اس نے کہا تھا، مجھے لگ رہا ہے یہ میلہ خونریز ہنگامے کی نظر ہونے والا ہے۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ مچان کے عین نیچے مجھے چند بونے نظر آئے۔ وہ ایک چارپائی پر بیٹھے تھے اور ارد گرد کے ہنگامے سے قطعی بے نیاز ہو کر تاش کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک بونے کو دیکھ کر میں چونکا۔ وہ دوسرے بونوں سے بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ سیاہ رنگ، آنکھیں زرد اور چہرے پر کرختگی۔ پہلی نگاہ میں ہی میں اسے پہچان گیا۔ وہ کسی تماشے یا سرکس کا بونا نہیں، قادر زمان کا خوفناک باڈی گارڈ تھا، انتہائی مہلک اور سفاک۔ اس نے چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس بکل میں کوئی آتشی ہتھیار بھی موجود ہو۔ اس باڈی گارڈ کی یہاں موجودگی ثابت کرتی تھی کہ قادر زمان بھی بنفس نفیس یہاں موجود ہوگا، وہی قادر زمان جسے مروت و احسان مندی چھو کر نہیں گزری تھی اور جس نے اپنا مطلب نکلتے ہی غزالہ کو شنکر کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس مہربان ڈاکٹر کو ایک درندے کے حوالے کر رہا ہے جس نے شب و روز ایک کر کے اس کی بیوی کی جان بچائی ہے اور اسے ایک بچے کا باپ بنایا ہے۔ میں نے سوچا، اگر قادر اور شنکر جیسے لوگ یہاں موجود ہیں تو پھر اس میلے کی رونقیں بہت جلد دم توڑنے والی ہیں۔ میں شلوار قمیض میں تھا، کندھے پر ایک بڑا سا سفید رومال تھا، اسے پنجابی میں صافہ کہتے ہیں۔ میں نے صافہ سر کے اوپر سے گزار کر منہ پر لپیٹ رکھا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے میلے کے گرد و غبار سے بچنے کے لیے منہ ڈھانپ رکھا ہو۔ قادر زمان کے کینیا امپورٹڈ بونے کو دیکھ کر میں نے صافے کو چہرے پر تھوڑا سا مزید چڑھا لیا۔ مجھے بونے کا دیدار کرانے کے بعد زری گل دوبارہ چنڈو خانے میں لے آیا۔ یہاں تمباکو کا دھواں اب کچھ اور دبیز ہو گیا تھا۔ چرس و گانجے کی بو اتنی زیادہ تھی کہ سانس لینا دشوار تھا۔ ایک نشے باز ترنگ میں آ کر ٹھمکے لگا رہا تھا۔ اس کے چند ساتھی گلاس اور بوتلیں وغیرہ بجا کر رقص کو ساز فراہم کر رہے تھے۔ نشے باز نے رقص کرتے کرتے ایک ہاتھ کان پر رکھا اور ایک لمبی تان اٹھائی۔ اس تان کا اختتام ہا ہو کی ملی جلی آوازوں پر ہوا۔ نشے باز ٹھیٹھ پنجابی میں ٹپے کے بول گانے لگا۔ اس ٹپے میں ان سندر ناریوں کا ذکر تھا جو گندل سے زیادہ نرم اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہیں، جو بن سنور کر میلے میں آتی ہیں، جدھر سے گزرتی ہیں دلوں پر پاؤں رکھتی جاتی ہیں، اور جو خوش قسمت بھیڑ بھاڑ میں ان سے ٹکرا جاتا ہے اسے بغیر پیسے خرچ کیے رس ملائی اور جلیبی کا سواد آ جاتا ہے۔ چنڈو خانے کی دھواں فضا میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سفیر اور فتیانہ سے کہا کہ چل کر کہیں اور بیٹھتے ہیں۔ شاید وہ خود بھی یہی چاہتے تھے۔ میرے کہنے پر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی تنگ سے راستے میں سے پہرے دار کے سامنے سے گزر کر ہم پانچوں باہر آ گئے۔ ناچ گانا دکھانے والے تھیٹر پر ٹکٹ بدستور فروخت ہو رہے تھے۔ اب لاؤڈ اسپیکر پر آواز لگانے والا فیصلہ کن انداز میں چیخ رہا تھا، مہربان، قدردان، شو شروع ہونے والا ہے، آخری ٹکٹ ہیں، جلدی آئیے، جلدی پائیے، زندہ ناچ گانا دیکھیں، فلم کو بھول جائیں، ہنسی کے گول گپے، کڑکتی بجلیاں، سانپ کے ساتھ کوبرا ڈانس، جلدی کیجیے مہربان، شو شروع ہونے والا ہے۔ کیا خیال ہے تھیٹر میں چل کے بیٹھیں؟ فتیانہ نے تجویز پیش کی۔ اس وقت ہمارا باہر گھومنا خطرے سے خالی نہیں تھا، ویسے بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے کہیں تو بیٹھنا تھا۔ میں نے اس تجویز کی تائید کی۔ سفیر احمد کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے آگے بڑھ کر مچان پر بیٹھے شخص سے 4 ٹکٹ لے لیے۔ زری گل کو باہر چھوڑ کر ہم چاروں تھیٹر میں چلے گئے۔ ایک گول شامیانے تلے دائرے میں ایک بہت بڑا پنڈال تھا۔ بے شمار لوگ دریوں پر بیٹھے تھے، کچھ کرسیوں پر تھے۔ پنڈال کے ایک حصے کو VIP بنا دیا گیا تھا۔ یہاں میلے کچیلے غلافوں والے صوفے رکھے تھے، جگہ جگہ پیڈسٹل فین لگے ہوئے تھے۔ ہمارا ٹکٹ بھی انہی صوفوں کا تھا۔ ہمیں بیٹھے ہوئے 5-10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسٹیج روشن ہو گیا۔ سامنے سے رنگین پردہ ہٹ گیا۔ دری پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے تماشائیوں نے سیٹیاں بجا کر اور للکارے مار کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ زندہ ناچ گانے کا پروگرام شروع ہو گیا تھا۔ گھسے پٹے فلمی گانوں پر نوجوان لڑکیاں لڑکے بھونڈے انداز میں اچھل کود کرنے لگے۔ میں سفیر اور فتیانہ کے درمیان بیٹھا تھا۔ سفیر اور فتیانہ دونوں میری طرف جھکے ہوئے تھے اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ فتیانہ کو مکمل یقین تھا کہ جو ہی سرخ تیبند قمیض والا شخص میلے میں داخل ہو کر غدر مچائے گا، وہ کہنے لگا، مجھے تو لگتا ہے بادشاہو کہ اس کے 8-10 ٹکڑے ہو جائیں گے اور ہر پارٹی اپنا اپنا ٹکڑا لے کر بھاگ جائے گی۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ میلے میں آئے ہی نہ۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے جی،
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خطی جھوٹے ہوں، میرا مطلب ہے کسی نے مزاق شذاق کر دیا ہو۔ پولیس والوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ بہرحال اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو یہ بڑا سیاپے والا جھوٹ ہے۔ ایک ہفتے سے اس جھوٹ نے تھڑتلی مچا رکھی ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فتیانہ صاحب، اگر واقعی اس میلے میں 100 کے قریب مسلح بندے صرف لال کپڑوں والے کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے میلے تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ ظاہر ہے گھات لگانے والے دور تک پھیلے ہوں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے میلے میں آنے والے راستوں تک کی ناکہ بندی کر دی ہو۔ سجن جی، بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے۔ میرا اپنا وچار بھی یہی ہے کہ میلے کو آنے والے راستوں پر ہتھیار بند لوگ کھڑے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو میلے سے باہر ہی چھاپ لیا جائے۔ سفیر احمد نے کہا، یہ معاملہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ سارا کام چھوٹے اور بڑے تھانے دار کی لڑائی نے خراب کیا۔ ایک دوسرے کی ضد میں انہوں نے بدماشوں کی پوری فوج یہاں اکٹھی کر لی۔ اسٹیج پر ایک بونا اور بونی مزاحیہ گانے پر ایکٹنگ کر رہے تھے۔ تماشائی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ اس میلے کی فضا میں کتنا تناؤ ہے اور کیسے کیسے خطرناک لوگ یہاں کیسے وحشتناک ارادوں کے ساتھ موجود ہیں۔ مزاحیہ گانے کے بعد ایک نوجوان جسے دھرمیندر کا خطاب دیا گیا دھوتی کرتا پہنے اسٹیج پر آیا اور ڈانس کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی مالا سنہا کا روپ دھار کر اسٹیج پر آ گئی اور اچھل کود میں شریک ہو گئی۔ دونوں گانا گانے لگے اور وہی حرکات کرنے لگے جو اس سے پہلے پنڈال سے باہر مچان پر کر رہے تھے۔ دھیرے دھیرے ان حرکات میں تیزی آتی گئی۔ تماشائیوں کی سیٹیوں اور للکاروں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حیرت ہوئی کہ ایک دیہی میلے میں ایسی مادر پدر آزادی کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اچانک پنڈال کے باہر سے بلند ہونے والی چند آوازوں نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ یہ فائرنگ کی آوازیں تھیں۔ پنڈال کے بالکل پاس ہی خود کا رائفل کی تڑتڑ گونجی۔ ابھی اس آواز کی بازگشت باقی تھی کہ 303 گن کے مسلسل دھماکے سنائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی بھگدڑ اور چیخو پکار کی آوازیں آئیں۔ دھرمیندر اور مالا سنہا اپنے چونچلے چھوڑ کر بھاگے اور چھلانگیں لگا کر اسٹیج کے عقب میں روپوش ہو گئے۔ ان کی پھرتی دیکھ کر تماشائیوں کو بھی جوش آیا۔ انہوں نے دگنی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور دروازوں کی طرف لپکے۔ حالانکہ فائرنگ باہر ہو رہی تھی اور پنڈال میں وہ خاصے محفوظ تھے۔ ایک دم بھگدڑ مچی تو ہر طرف گرد و غبار پھیل گیا۔ سفیر احمد نے سرسراتے لہجے میں کہا، شاید کام شروع ہو گیا ہے۔ ہم دروازے کے پاس ہی تھے، لہٰذا باہر نکلنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ باہر نکلتے ہی میری نگاہ سب سے پہلے 2 خیموں پر پڑی۔ وہ دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ یہ مٹھائی کی دکانیں تھیں۔ ہر طرف مٹھائی بکھری ہوئی تھی۔ ایک جلتی ہوئی بھٹی الٹ گئی تھی جس کی وجہ سے آگ بھڑکی تھی۔ میں نے سیاہ دھوئیں کے مرغولے میں ایک شخص کو دیکھا۔ وہ اپنا زخمی بازو تھامے بھاگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی اور بھاگنے والا وہ شخص اکیلا نہیں تھا۔ میلے میں موجود ہر ذی نفس بھاگ رہا تھا، حتیٰ کہ سرکس کے پاس بندھا ہوا ہاتھیوں کا جوڑا بھی سخت مضطرب تھا۔ لوگ اتنی افراتفری میں دوڑے تھے کہ ان کی مختلف اشیاء، جوتے، سائیکلیں اور چادریں وغیرہ موقع پر بکھری رہ گئی تھیں۔ فائرنگ کی آواز مزار کی طرف سے آ رہی تھی۔ پھر یکا یک ہمارے عین سامنے آسمانی جھولوں کے پاس بھی فائرنگ ہونے لگی۔ ہم نے بھاگ کر ایک چبوترے کی اوٹ لی۔ فائرنگ سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ 1 سے زائد گروہ آپس میں ٹکرا گئے ہیں۔ آسمانی جھولوں پر بیٹھے ہوئے مرد و زن اور بچے دلدوز انداز میں چیخ رہے تھے۔ ان میں سے جو کم بلندی پر تھے وہ تو کود کر بھاگ گئے، باقی وائیویلا کر رہے تھے۔ چند گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے سروں کے اوپر سے گزری۔ میں نے ایک رائفل بردار کو بھاگ کر 2 خیموں کے درمیان سے گزرتے دیکھا۔ پھر ایک تیز رفتار شخص عین ہمارے سامنے گولی کھا کر گرا اور تڑپنے لگا۔